بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذوالحج کے حوالے سے بھی کئی اعمال ہیں، اور سب سے مجرب عمل تو سورہ حج کی 27ویں آیت کا ہے۔ جس کے رشتے نہ آتے ہوں وہ اس عمل کو کرے، اور جو حکیم ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا جو خانقاہی نظام چلانے والے ہیں، دکاندار ہیں، جن کو تسخیر خلائق کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس عمل کو تسخیر خلائق کی نیت سے کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں مطلب لوگوں میں جانا پہچانا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، تو وہ اس کو کرے۔ بہرحال تسخیر اور رشتوں کے لیے یہ عمل جو ہے وہ انتہائی مناسب ہے اور بہت اچھا مجرب ہے، زبردست ہے۔ آپ ایسا کریں کہ جب چاند نظر آ جائے تو اسی رات یا اس سے اگلی رات، مطلب شروع میں ہی اس کو کرنا ہوتا ہے، پہلی یا دوسری تاریخ کو۔ 27ویں جو آیت ہے سورہ حج کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ 27ویں آیت سورہ حج کی، اس کو جس وقت سونے لگیں ایک تسبیح 101 مرتبہ اس کو پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور سو جائیں بغیر کسی سے بات کیے۔ یہ 10 روز کا عمل ہے، 10 روز آپ نے کرنا ہے، 101 مرتبہ روزانہ رات میں 10 دن تک۔ اس کے بعد جو ہے اس کو 10 مرتبہ اپنے معمول میں رکھ لیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تسخیر بھی ہوگی، اور جس کے رشتے نہیں آتے رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو عاملین حضرات ہیں اگر وہ چاہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں تو پھر وہ اسی ترکیب سے 10 روز اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کو اپنے معمول میں رکھ لیں 10 مرتبہ۔ جب بھی کوئی سائل آئے جس کو تسخیر کی ضرورت ہو یا جن کے رشتے نہ آتے ہوں، تو اس آیت کے اعداد میں ان کے نام کے اعداد کو ملا کر ایک مربع یا مخمس یا مثلث جو بھی آپ کے معمول میں ہے اس کو پر کر لیں، اور ان سے کہیں کہ اس کو اپنے گھر، جو رشتے نہ آتے ہوں تو گھر کی چھت پر ایسی جگہ لٹکا دیں جہاں یہ ہوا سے ہلتا رہے، اور اگر تسخیر کا مسئلہ ہو تو یہ اپنے پاس رکھ لیں یا اپنی دکان میں اس کو لگا دیں۔ انشاءاللہ رشتے بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور جو تسخیر کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، اور یہ انہی 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ 3-4 دن رہ گئے ہیں، اب تو شروع ہونے والا ہے مہینہ، بھی چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں شروع کر لیں، اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔